السلام علیکم پیارے دوستوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم واقعہ پیش کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا واقعہ، ان کی پیدائش کیسے ہوئی اور ان کے والد کا کیا نام تھا اور ان کی پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات معجزات پیش آئے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 سورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے، اللہ اکبر، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس ہے۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا،
कहता था मैं रब हूं, और इतनी औकात नहीं कि बच्चा पैदा कर सके। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे दुनिया में। कहता था मैं रब हूं, और इतनी भी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी के पेट से बच्चा पैदा कर सके। अल्लाह ताला ने भी कैसे कैसे अजूबे बनाए। लावलद था, बेटा नहीं था। फिरौन की बीवी ने देखा खूबसूरत बच्चा, कहा कुर्रतु ऐन ली वलक, ये बच्चा मेरे आंखों की ठंडक है। ऐ फिरौन, इसको हम लोग अपना लड़का बना लेते हैं। असा यनफअना व नत्तखिज़हु वलदा, अपना बेटा बना लेते हैं, पाल लेते हैं इसको, बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बात पता चली कि आदमी कभी कभी किसी की ना माने लेकिन बीवी की मान लेता है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, मगर अपनी जोरों की बात मान लिया। लिहाजा एक बात साबित हुई कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े हथियार न कर पावे, वो औरत के जज्बात और औरत की जुबान कर सकती। फिरौन जैसा जालिम पसीज गया। हालांकि उसको पता था ये बच्चा जो है उसी बनी इसराइल की बस्ती से आया है, ये मेरा दुश्मन भी हो सकता है। और बीवी की बात पर कहा कि ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आ गए, जिसके डर से हजारों बच्चों को मरवाया फिरौन ने, वही बच्चा फिरौन के महल में आ गया। अल्लाह अकबर। अब बच्चा रो रहा है। अब ताइयों को बुलाया गया, अन्नाओं को बुलाया गया, जो दूध पिलाने वालियां होती हैं उनको बुलाया गया। बच्चा किसी औरत को दूध पीने को तैयार ही नहीं। वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, अल्लाह कहता है हमने मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा का रोना तभी बंद होगा जब मां की छाती से लिपटेगा। अल्लाह अकबर। एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिलकर के उसे चुप नहीं करा पा रहा। इतना बड़ा बादशाह है फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिल करके एक बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, कुरान ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बेकरार हो। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन मां थी, मां का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की मां के दिल को मजबूत न किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वो भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली दी। मां थी ना, एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, ये संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके चुपके दे कि जाता कहां है। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता है फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही, देख रही संदूक कहां कहां जा रहा है। और संदूक कहां पहुंचा? फिरौन के महल में पहुंचा। अब फिरौन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं? मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध ये बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वो औरत इसका ख्याल रखेगी। कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की मां आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया है, कई घंटे से रो रहा था, मां की गोद में चुप हो गया। फरदतनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, ऐ मूसा हमने तुझे तेरी मां को लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि तेरी मां की आंखों को ठंडक मिले। वला तहसना, तेरी मां का गम दूर हो जाए। वली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, और तेरी मां को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब फिरौन ने कहा कि देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है आज से तुम हमारे महल में रहना, हमारा खाना पीना खर्चा तनख्वाह सब हम देंगे, इस बच्चे की परवरिश तुम्हें कर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की तनख्वाह के ऊपर पल रहे। जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तनख्वाह दे रहा है, वही पाल रहा है। अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे।
ایک موسیٰ کے قبیلے کا تھا, ایک دوسرے قبیلے کا تھا. قبیلے کی محبت بھی محبت ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں برادری کی محبت چلتی ہے. برادری کی اور خاندان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کرتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا موسیٰ دیکھیے یہ مجھ کو مار رہا ہے, میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے. فوقظہ موسیٰ, موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا, اس کو ایک فائٹ مارا. اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہٹے کٹے تھے, باڈی بلڈر تھے, اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں, تھوڑا جم شم جایا کریں, تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ مجھ سے مت کہیے مولوی صاحب آپ کی کون سی بہت مضبوط باڈی, لیکن بہرحال جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے, مارا ایک فائٹ, فقضا علیہ, مر گیا وہ, ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے ہی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں, لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, بولے ارے یہ کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا. انہ عدو مضل مبین, شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, انہوں نے مارا تو ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, وہ مر گیا وہ. یعنی موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکے میں مر گیا وہ, قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. پتا یہ چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے. جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کرنے کے, جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا, غلطی ہو گئی, لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دیر نہ کرو, فوراً توبہ کرو. موسیٰ نے توبہ کی, اللہ کہتا فغفر لہو, ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی, اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی, موت کی سزا موت تھی, تو مجھے مار دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا, اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے, تو ہی ایک نمبر کا فسادی. کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے, اس کا مطلب فسادی تو ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا, اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا, اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے. کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس, کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا, آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. اس نے بھانڈا پھوڑ دیا, اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا. اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں. اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے, تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی. فخرج منہا, جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ورنہ جان کے لالے پڑ جائے گے, ختم کر دیے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین پہنچتے ہیں. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں. بھاگتے کئی 100 کلومیٹر صحراؤں میں, ریگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے. اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے ماندے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ
آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے. ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھائے. مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان. اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو. ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام مردوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں, دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں. انہوں نے فوراً ان کی مدد کی. باڈی بلڈر تو یہ ہٹے کٹے تھے, فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر, ہٹو ہٹو. وہاں پہنچے کنویں کے پاس اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا, پانی کھینچا, بکریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے جائیں. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے, چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو, مجھے کچھ کھلا پلا دو. ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے, کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے. اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا, مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا. مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے. کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کی سنت ہے. ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو, کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے, کچھ مجھے کھلا دو. پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے ہیں, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار, تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ, شہر سے دور ہوں. کہاں موسیٰ محلوں میں, محل میں پرورش ہوئی ہے, ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے, آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے, انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے. اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھاد چھان کے آئے ہیں, اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں. کہتے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار. ابھی موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہ دعا قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو, کوئی اچھا کام کرو, کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے گا. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی. اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی. ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے. عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی ہے. دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا. اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے, کیونکہ اب اکیلی ہے. آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے, ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا. ہمارا کیا کرتویہ تھا, ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں. مگر آج ہوتا کیا ہے, اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ٹرکھا دیتے. وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا, باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی, تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے, ہو سکے تو بدلہ دیجئے.
بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو بس جزاک اللہ خیر کہہ کے ٹرکھا دیتے. بولے اللہ آپ کا بھلا کرے. ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں. لڑکی آئی, بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے میں پیچھے رہتا ہوں. اب وہ لڑکی چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلے. پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے. لڑکی گھر پہنچی. وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی؟ حضرت شعیب کی لڑکی تھی. اب یہ شعیب کون تھے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شعیب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے, اور بعض علماء نے کہا کوئی دوسرے شعیب تھے. بہرحال ان کا نام شعیب تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, انہوں نے بٹھایا, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, اب تم سیف ہو. فرعون کی سلطنت مصر تک تھی, اب تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو, تم مدین میں ہو, اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت. نجوت من القوم الظالمین, اب تم بالکل سیف ہو, ڈرو نہیں. اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان, ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے, ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے. تو اے ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پہ رکھ لیجیے. اس لیے کہ اگر کسی کو کام پہ رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو, اور دوسرا یہ کہ بھروسے کے قابل ہو. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں؟ دیکھو, ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا, وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتی ہے. مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی. آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے, کسی عورت کی مدد کر دے, تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا, موبائل نمبر لے لے گا, واٹس ایپ آئی ڈی پوچھے گا, فیس بک آئی ڈی پوچھے گا, پورا انٹرویو لے لے گا اس. یہی ماحول چل رہا ہے آج کل. لیکن موسیٰ نے جو موسیٰ نے سنت جاری کی, جو موسیٰ کا طریقہ ہے, جو ایک ایمان والے کا شیوا ہے, کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اپنے اخلاق کی, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے. موسیٰ نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں, تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے. اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے, اکیلے پتھر کو اٹھایا کنویں کے پاس سے اور پانی پلایا. تو حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے, ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے. ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے. جانتے ہیں ایک ڈگری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایم بی اے. ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, جس میں ایڈمنسٹریشن کا کسی حکومت کو, کسی کمپنی کو, کسی ادارے کو چلانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے. حضرت شعیب کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابوں کے اوپر حضرت شعیب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھیں, اپنے گھر پہ ملازم رکھیں, اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں, تو دو کوالٹیز دیکھیں. پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے, وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے, جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے, اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے. یہ دو کوالٹی اگر ہے تو آدمی کو آنکھ موند کے کام پہ رکھ لو, وہ کام بگڑے گا نہیں, کام بنے گا انشاءاللہ. اچھا, لڑکی کہہ رہی تھی ان کو کام پہ رکھ لیجیے. موسیٰ نے کہا کام پہ, شعیب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے, داماد بنا لیتے. بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے, تم ایک کام کرو, تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, تنخواہ بھی چاہیے, تو تم میرے داماد بن جاؤ. یہ میری دو لڑکیاں ہیں, میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں, لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو, 2 سال اور کرنا چاہو, تو تمہاری مرضی ہے, کمپلسری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے, ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی ہے. انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا, تو کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی. ایک بات پتا چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے, عورت کی اہمیت کیا, عورت کا درجہ کیا ہے. عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی, کام کرنا پڑا. یہ عورت کی ویلو ہے. آج عورت کا سودا ہوتا ہے, آج عورت بکتی ہے بازاروں میں. آج عورت, مجھے معاف کیجئے,
मेरी जुबान अगर आपको बुरी लगे, आज हमारे यहां बाकायदा लड़की का बाप जो होता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है जहेज की शक्ल में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को लड़की को पाने के लिए, औरत को पाने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल रहे, वहां से निकले तो अल्लाह ताला कहता है कि रास्ते में एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी। इज़रा नारन, उन्होंने आग देखी। जाड़े का मौसम था, सर्दी का मौसम था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि मैं वहां पे आग नजर आ रही है, मैं कुछ अंगारा लेके आता हूं ताकि हम लोग थोड़ा सर्दी में तापेंगे, थोड़ा गर्मी हासिल करेंगे, या हो सकता है आग मिल जाए तो रास्ते में रोशनी का काम भी करेगी, उसको हम लोग ले लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को आग नजर आई तो पहुंचे वहां पे जब पहुंचे तो आवाज आई, या मूसा इन्नी अना रब्बुका, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, मैं अल्लाह हूं। और ऐ मूसा तुम इस वक्त जिस सरजमीन पर खड़े हो ये कोई मामूली सरजमीन नहीं है, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, तुम एक मुकद्दस सरजमीन पर वादी दुआ के अंदर मौजूद हो। ऐ मूसा अपने जूते उतार दो, तुम एक मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद हो, अपने जूते उतार दो। इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फाबुदनी, तू मेरी ही इबादत करना। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मुझे जब याद करना हो तो नमाज पढ़ देना। गोया यहां से अल्लाह ताला मूसा को नबूवत दे रहा है, नबी बना रहा है। और मूसा को जैसे ही अल्लाह नबूवत दे रहा है तो पहला हुक्म क्या दे रहा है, मेरी इबादत करना। और मेरी इबादत कैसे करना, नमाज कायम करना। रमजान का महीना अभी गुजरा है, मस्जिदों की जो हालत है शर्म आनी चाहिए हमें। और कहां रमजान में जगह नहीं मिलती थी, जूते और चप्पल की जगहों पर भी नमाजी मौजूद थे। मस्जिदों के मैनेजमेंट और मस्जिदों की इंतजामिया परेशान रहती थी नमाजियों की तादाद से। और आज ये हालत है, अजान हो रही है, लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, नमाज हो रही है, लोग गपशप हाँक रहे हैं, गद्दियों पे बैठे हैं, कारोबार में लगे हैं, कारखानों में लगे हैं। मेरे भाइयों, हमें अपने नबी से मोहब्बत का दावा है, ये दावा हमारे मुंह पर मार दिया जाए। कैसी मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? नबी से मोहब्बत करने वाला नमाज ना पढ़े। वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक थी, वो नमाज कि नबी ने अपने आखिरी टाइम में फरमाया, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल रखना, नमाज को बर्बाद नहीं करना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना। नबी ने अपने आखिरी वक्त में, अपने इंतकाल से पहले नमाज की वसीयत की। और यहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है वादी तवा के अंदर कि ऐ मूसा व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करना, जब मुझे याद करना हो नमाज कायम करना। उसके बाद अल्लाह ने पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा डंडा है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, जब मैं थक जाता हूं तो इसी पर टेक लगा लेता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। वली फीहा मारिब उखरा, और इस लकड़ी से मुझे बहुत फायदा है, बहुत सारे काम लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे देते लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं कि मेरी लाठी है और मैं इससे ये करता हूं और ये करता हूं और ये करता हूं? क्यों? इसलिए कि बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बात करने में मूसा को लुत्फ आ रहा है, मूसा को अच्छा लग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो बात मुख्तसर भी हो सकती है उसको भी डिटेल से बता रहे, कह रहे मेरी लाठी है, मैं टेक लगाता हूं, मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा इस लाठी को जरा जमीन पे डालो, तो जरा जमीन पे डालो अपनी लाठी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं क्यों डालूं, अल्लाह ने कहा डाल दो, मूसा ने डाल दिया। और जैसे ही जमीन को लाठी को जमीन पे डाला, फैज़ा यहय्यतुन तसा, फौरन वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अरे अभी तो मेरी लाठी थी, सांप किससे बन गई? काला खुज़हा वला तखफ, कहा मूसा डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहा लूला, अभी हम तुम्हारी लाठी को फिर से लाठी बना देंगे, डरो नहीं, ये सांप हमने बना दिया है, फिर से लाठी। एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसीलिए कुरान की 4 सूरतें ऐसी हैं जो तो से शुरू है। अरबी में एक हर्फ होता है तो, स्वाद ज़ाद तो जानते ना, तो को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू है, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह क़सस, सूरह नमल, 4 सूरतें। और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। तो हजरत मूसा के वाक़े में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पर डाली, सांप बन गया, डर गए, कहा डरो नहीं,
ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے. اس کے بعد کہا موسیٰ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو. اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو. موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا رے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے, سفید داغ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ہماری نشانی ہے. اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى. تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو سمجھانا ہے. فرعون اتنا بڑا ظالم ہے لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے. فقولا له قولا لینا, فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی, شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک نقطہ ملا, ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے, دین کا کام نرمی سے. ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا, بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے, کسی کو انجیکشن لگاتے, کسی کو آپریشن کرتے, تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے. مثال سننے میں اچھی لگ رہی نا, مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں. دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے, ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ سے کہتا جاؤ فرعون کو آپریشن کرو. فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو. پتہ یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے. بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان ہے. کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا, تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی, زبان صاف نہیں نکلتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے. ہارون بڑے تھے, بات یاد رکھیے, ہارون چھوٹے نہیں تھے, ہارون بڑے تھے. بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے, بڑے ہارون تھے. کہا کہ میرے بڑے بھیا ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں, مل کے تیری تسبیح کریں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا. اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر جاؤں اور فلسطین لے کے جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے. تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو, کس کے رسول ہو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کے. کہا اچھا اللہ کے رسول ہو, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, لاٹھی سانپ بن گئی. پھر اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا اچھا تو جادوگر ہو, ٹھیک ہے تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن طے کر لیتے ہیں, دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے. چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگر آئے موسیٰ کے دربار میں, معاف کیجئے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا, اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی, اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے, ملے گا کیا, انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنے خاص لوگوں میں شامل, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, جادوگر بھی آ گئے. جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے. جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی, انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا, ڈھیر سارے سانپ بن گئے, سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو.
اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی، وہ اژدہا بن گئی، اجگر بن گئی، اجگر وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی، وہ نظروں کا دھوکہ تھا، انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی، اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا، ان کے سانپ ختم ہو گئے، فوراً ان کو نگل لیا۔ اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون، کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا ارے اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے، کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر؟ اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے، پہلے سے سنگا منگوا تھی، سانٹ گاٹ تھی، اور آ کے یہاں بن رہے ہو۔ تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب، کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا، اور اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا۔ کہتے کوئی غم نہیں، انا الی ربنا منقلب، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ ایمان کی طاقت، اللہ اکبر۔ ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے۔ جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ کہا فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو جو سزا دینا چاہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ایمان کیا لاتا؟ فرعون ایمان لایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری، ٹڈی جانتے نا، ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے، اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں، پانی میں، ہر جگہ ٹڈی ٹڈی نظر آ رہی تھی، اور ان کی کھیتیوں کو، فصلوں کو تباہ کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا، اس کا عذاب بھیجا۔ ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا، سارا ان کا گھر، مکان، الماری، فرنیچر سب برباد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا، ہر جگہ میڈک، بستروں کے اندر میڈک۔ ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا، پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا، گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا۔ اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر، اور جب جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے۔ ٹائم فکس ہو گیا، دن فکس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے۔ فرعون کو بھنک لگ گئی، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے، کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں، ہمیں کمزور کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، لہذا ان کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کرو۔ چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان، فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا۔ فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ، کتنے؟ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے دریا ہے، دریائے قلزم ہے، ریڈ سی، بحر احمر ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ دائیں کوئی راستہ نہیں، بائیں کوئی راستہ نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے؟
قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں, یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے نبی نے کیا کہا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا. وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی, وہ تو پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جائے. کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا, کہا ڈرو نہیں اللہ میرے ساتھ. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ دریا پہ مارو, تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, سمندر کے پانی میں مارا, فن فلقا, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور دونوں طرف, یہ کولر بند کر دیجیے ڈسٹرب کر رہا ہے, دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا چانس ہے, چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا, اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا, ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا, اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا, فرعون کے جتنے حواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے, دولت پڑی ہے, باغات پڑے ہیں, سلطنت پڑی ہے, یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی آل-آنا, اب آئی ہے بدھی, اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے, آج ایمان لائے ہو. ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. مرنے کے ٹائم جب, جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت, حدیث میں جس کو غرغرہ کہا ہے, غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں, تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. آل-آنا وقد عصیت قبل, تو ایک نمبر کا نافرمان تھا, فسادی تھا, اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیو کریں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں, مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ انجام ہوا. فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے. آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ, ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے, تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے. اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا. اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے. کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا, اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے.
जब भी बात की है डायरेक्ट बात की। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तो मुझे कभी नहीं देख सकते। बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह ताला को मूसा ने कहा लन तरानी, अल्लाह ने कहा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। इससे पता चला कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता। मगर यह बात गलत है। दुनिया की आंख से अल्लाह को कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आखिरत में लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। तो दुनिया की आंख से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मेराज पर गए तो सही बात यह है कि आपने अल्लाह को नहीं देखा, आपने अपने रब का दीदार नहीं किया, जैसा कि बुखारी की रिवायत। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा एक काम करो, तुम इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ के ऊपर हम अपनी तजल्ली उतारते हैं, तुम इस पहाड़ को देखो। अगर ये पहाड़ अपनी जगह बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उतारी है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा सईका, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब मूसा होश में आए तो कहने लगे अल्लाह मैं तौबा करता हूं, अब आज के बाद मैं ये ऐसी डिमांड नहीं करूंगा, ऐसा मुतालबा नहीं करूंगा, मैं तुझको देखना चाहता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। उनकी कौम में सामिरी नाम का एक आदमी था, उसने सोने को पिघला करके एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि जब हवा चलती थी तो बछड़े से आवाज निकलती थी। तो बनी इसराइल से कहा उसने कि यही तुम्हारा खुदा है, और इसी से मिलने के लिए मूसा गए। तो बनी इसराइल उसके आगे सजदा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है, तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानशीन बना के गए। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था, तूने यही मेरी जानशीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई। कहा कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुन लो, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूं तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया सामरी को, बोला ये बता तूने ये क्या किया है, ये तूने बछड़े को क्यों बनाया है? तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हजरत जिब्रील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बछड़ा बनाया है ताकि लोग इसकी इबादत करें। हजरत मूसा ने कहा सामरी से, सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा। तेरी ये सजा है, तूने बछड़े को माबूद बना के मेरी कौम को शिर्क में डाला, अब तुझे यह सजा मिलती है कि तू जिंदगी भर अनटचेबल हो जाएगा, तुझे जो टच करेगा बीमार पड़ जाएगा। अब सामरी का हाल ये हो गया कि जो उसे छूता था वो बीमार हो जाता था और वो खुद भी बीमार हो जाता था। लिहाजा जब कोई सामरी के पास से गुजरता तो वो कहता ला में सांस, ला में सांस, मुझको मत छुओ, मुझको टच मत करो। और उसके बाद हजरत मूसा ने कहा कि तेरा ये जो सोने का माबूद है ना, देख इसका मैं क्या अंजाम करता हूं। उसको आग में जला के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में फेंकवा दिया। कहा कि जिसको तुम लोगों ने अपना माबूद बनाया तो देखो उसका हम यह हाल करने जा रहे हैं। हजरत मूसा के वाकये में एक अहम कड़ी में बयान करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि पूरा वाकया उस डिटेल और तफसील के साथ बयान करने का वक्त नहीं है। हजरत मूसा एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा क्या है मूसा, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की यह बात पसंद नहीं है। यह आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप में। मूसा अलैहिस्सलाम का यह जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं, ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहां दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर कौन थे?
صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ، اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تم پوچھو گے، تم برداشت نہیں کرو گے، پوچھو گے، اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں، میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلے، دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں کشتی پر بیٹھے، کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، بولو گے ضرور۔ کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ جو کرنا ہو کیجئے، میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اور آگے بڑھے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اچھا خاصا ٹہل رہا تھا، اس کو حضرت خضر نے پکڑا، اس کی گردن گھما دی، مر گیا، وہیں پہ مر گیا۔ کہا رے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ میں جانتا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا معاف کیجیے، اب آخری چانس دے دیجیے، اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے پہنچے، ایک گاؤں میں گئے، ایک بستی میں گئے، دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی، بخیلوں کی بستی تھی۔ یہ دونوں پہنچے، بولے ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے، یہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے، چلو جاؤ یہاں سے، بھگا دیا ان لوگوں نے۔ یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے، دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے آ رہے، گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے، ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے ہیں، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے، اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے، وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا۔ اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی، وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم بچے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی، گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے، ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد
परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है। ये इस आयत से पता चला। बहरहाल ये हजरत खिज़र का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया। कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में यह वाकया बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इस्राएल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते। अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्न नून, और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक यह है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि अल्लाह ने उनके भरोसे की लाज रखी और समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर रास्ता बना दिया। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस जलीलुल कद्र पैगंबर की सीरत को हम सबको समझने की और इससे जो इबरतें नसीहतें हासिल हो रही हैं उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नबियों के वाक़यात को पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे और खात्मा हमारा